صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاملہ ہوا تھا اس کے بارے میں اس پہ اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وضاحت بیان کی ہے۔ یہ حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں 6 ہجری میں یہ پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مجھے کی ایک ذرا بڑی سا آہستہ بولنا کیونکہ آواز جو ہے نا آپس میں مل رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ جی سوری، یعنی حدیبیہ کا جو مشہور واقعہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اپنے مسلمان جو ساتھی تھے ان کے ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کے عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ تو مکہ کے کفار کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آنے سے روکا جائے۔ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اس کی تیاری کی، اور مکہ کے علاوہ باہر کے جو قرب و جوار کی بستیاں تھیں ان کے بھی لوگوں کو بلا لیا، جمع کر لیا، اپنے ساتھ جو ہے نا اکٹھا کر لیا، اور بڑے مجمع کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کہا ان کو ہم مکہ میں نہیں آنے دیں گے، اگر وہ مکہ آنے پر بضد ہوں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ یہ کن کا ارادہ تھا؟ کفار مکہ کا۔ جی اور ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، اس کے جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جگہ سے بھیجا کہ جاؤ تم ابھی مکہ سے دور تھے، جا کے مکہ کے حالات معلوم کرو اور وہاں کی جو معلومات ہیں وہ لے کے آؤ، کیونکہ کافی دیر کے بعد 6-7 سال کے بعد ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ وہ گئے اور وہاں پہ جاری تحقیقات وغیرہ کر کے ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور انہوں نے کہا کہ مکہ والوں نے مقابلے کی بہت بڑی تیاری کی ہوئی ہے، اور صرف مکہ والے ہی نہیں، باہر کے قرب و جوار کی جتنی بھی بستی ہیں ان لوگوں کو بھی اپنی مدد کے لیے انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اگر آپ جو ہے نا داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا مقابلہ کریں گے، اور جنگ کے لیے وہ مکمل جو ہے نا تیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ چونکہ ہم تو خالص عمرے کے ارادے سے ہیں، ہم نے تو کوئی اور لڑائی جھگڑے کا کچھ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ہمارا، تو اب کیا کیا جائے۔ تو کچھ صحابہ اکرام جو ہے کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کے جو لشکر انہوں نے جمع کیا ہو ہم ان کو بکھیر سکتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے لشکر جمع کیا ہوا ہے، بہت بڑے لوگوں کی تعداد انہوں نے جمع کی ہوئی ہے، ہم ان کو بکھیرنے کی یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ جس جس بستی کے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، جس جس بستی کے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں پہ بستی میں جاتے ہیں اور ایک حملے کی صورت بناتے ہیں، اس بستی میں حملے کی صورت بناتے ہیں اور اس کی خبر وہاں تک پہنچائیں گے۔ جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تو ہماری بستی پہ جا کے حملہ کر دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ رہیں گے، وہ اپنی بستی کی فکر کریں گے، اپنے گھر مال بار زر کی فکر کریں گے، وہ وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ اس صورت میں جب جتنے لوگ باہر کے آئے ہوئے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے، پھر کفار مکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائیں، اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے، عمرہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں، اگر وہ ہمیں روکیں گے تو دیکھیں گے، مقابلہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، ابھی تک ہمیں انہوں نے روکا نہیں ہے، ایک انہوں نے صورت بنائی ہے روکنے کی، روکا تو نہیں ہے، اس لیے ہم چل پڑتے ہیں، اگر وہ روکیں گے، مقابلہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے اور حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو جہاں پہ زیادہ جو ہے نا وہاں پہ بات چیت ہوئی تھی، اس جگہ کی وجہ سے اس کا نام بھی صلح حدیبیہ پڑ گیا تھا، اس سٹوری کا نام بھی، اس واقعہ کا نام بھی صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ صلح ہوئی تھی، ایگریمنٹ ہوا تھا۔ حدیبی میں پہنچ کر ایک اور وہاں کے ایک آدمی ہے کفار سے ایک جماعت کے ساتھ ہے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کفار آپ کو ہرگز کسی صورت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ مکمل لڑائی پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا بہتر ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں ہیں، ہمارا کام، ہمارا مقصد جو صرف عمرہ کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قریش کو جو ہے کہ ان کا کام بھی لڑائی ہے، دن رات لڑائی کر کر کے انہوں نے بھی بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اگر راضی ہوں تو ہم صلح کر لیتے ہیں اور ہم صرف عمرہ کریں گے،
مکہ میں جائیں گے، مکہ سے سیدھا واپس آئیں گے، نہ ہم میرے صحابہ میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف جائے گا، نہ میرے صحابہ میں سے پرانا گھر کو دیکھنے کے لیے جائے گا، کوئی کسی کی طرف، صرف اپنے سیدھے راستے سے جائیں گے، مکہ کی جو حدود ہے وہاں پہ رہیں گے، عمرہ کریں گے، وہیں سے واپس آئیں گے۔ کوئی یہ صحابی نہیں کہ میں چلو اپنے گھر جو میرا تھا، چونکہ سب صحابہ کرام وہیں سے آئے ہوئے تھے، سب نے اپنا گھر کاروبار سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہے، اگر وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہے کہ بس اللہ صلاح ان کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں آئے ہیں وہاں سے اتنی دور سے، مدینہ سے، تو ہم مکہ میں عمرہ کر کے ہی جائیں گے۔ وہ واپس گئے اور جا کر کفار کو اس کا پیغام پہنچایا۔ جو کفار کا ایک آدمی تھا، بدیل نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے واپس جائیں گے، ہمارا اور کچھ بھی کام نہیں ہے، کچھ نہیں کریں گے، کسی کی طرف جائیں گے نہیں، کسی کو ملیں گے نہیں، کسی کو یہاں پہ دعوت بھی نہیں دیں گے دین کی، کسی کو دین کی دعوت بھی نہیں دیں گے آپ لوگوں میں سے۔ تو وہ کفار جو ہے، کفار نے کہا نہیں، ہم نے نہیں آنے دینا، ہماری دشمنی ہے، ہمارا وہ مخالف ہے، ہم کسی صورت میں بھی ان کو مکہ میں نہیں آنے دیتے۔ تو اس طریقے سے کافی وفد وہاں سے آتے رہے، پھر یہاں سے بھی جاتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ہے عروہ بن مسعود، عروہ بن مسعود، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ لوگ اس ٹائم، چونکہ آپ کی لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، آپ لہٰذا مکہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مکہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ آپ مکہ والوں کی بات مانیں اور چلے جائیں۔ اگر آپ لڑائی کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، اگر لڑائی کریں گے تو آپ، نقصان کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کو۔ نقصان آپ کا ہوگا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کہنے کا دیکھیں محمد، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے نا، کہ کوئی یہ اچھے شریف لوگ نہیں ہیں، مشکل وقت پڑنے پر یہ آپ کا ساتھ نہیں دیکھتے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے۔ ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مشکل وقت آپ پر پڑا تو یہ لوگ جو ہے یہ بھاگ جائیں گے، آپ کا ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر ہوں، صدیق بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بڑے، یہ جملہ سن کر سارے صحابہ کو بڑا غصہ آیا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو سب صحابہ کرام نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور کہا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، ہم اپنی جان بچائیں گے؟ تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی، جاؤ تم اپنے بت لات اور محبوب لات اور اپنے بت لات اور منات کے قدم میں پڑو، ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عروہ نے پوچھا، عروہ عروہ بات کر رہا تھا نا، عروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی جی جی۔ تو عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو عروہ نے کہا ہاں ابو بکر، ہاں عبد الرحمن، یعنی اس سیدھے نام سے، وہ کفار مکہ جو ہے وہ عبد الرحمن جبکہ اور نام سے ہی پکارتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پرانے زمانے میں آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا تھا، ہوں، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں آپ کی اس بات کا ضرور جواب دیتا۔ یہ کہہ کر ہوں، عروہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گئے، اور عرب کے یہاں دستور تھا، یہاں ہمارے یہاں بھی یہ دستور ہے کہ جب کسی سے بات کی جاتی ہے، خوشامد کی جاتی ہے، تو اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو بات منوانے کے لیے۔ عروہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بار بار ہاتھ لے کے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک صحابی تھے، مغیرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ایک کا نام کیا تھا؟ مغیرہ بن کا کیا نام تھا؟ شعبہ۔ شعبہ۔ اور جو بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا کیا نام تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عروہ، غیرہ بن مسعود، عروہ، عروہ، عروہ عروہ بات کر بن رہے تھے نا؟ مسعود۔ جی، تو عروہ اور شعبہ جو ہے یہ دونوں بھائی تھے۔ شعبہ کے بیٹے کا نام تھا مغیرہ، گویا کہ عروہ کے یہ بھتیجے ہیں مغیرہ۔ تھوڑی سی مکس اپ ہو گئی اسٹوری، سمجھنے لگی؟ جی چلو۔ جی، عروہ اور شعبہ جو ہے یہ دونوں بھائی تھے، عروہ اور شعبہ بھائی تھے، اور مغیرہ جو ہے وہ شعبہ کا بیٹا تھا۔ تو اچھا بات یہ ہوئی تھی کہ
عروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوار نہیں ہو رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو حضرت مغیرہ نے اپنی تلوار کا پٹ اس کے ہاتھ پہ زور سے مارا کہ او منحوس اپنے ہاتھ کو ہمارے نبی سے دور رکھا کرے، اپنے ہاتھ کو نبی کے چہرے مبارک سے دور رکھے. تو وہ بڑا چونک کیا اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ رات کا وقت تھا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو میرا خون لگتا ہے. عروہ نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. یعنی اس وقت صحابہ کرام کو کوئی رشتہ داری کا احساس نہیں تھا. سب سے پہلی اور سب سے آخری جو پسند تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. تو اس نے بعد میں، یعنی عروہ نے جب یہاں سے گیا، بعد میں کہا کہ واقعی میں نے تو یہ کہا تھا محمد کو کہ تمہارے ساتھ جو جماعت ہے یہ کوئی یہ شریف لوگوں کی نہیں ہے، مشکل وقت پڑنے پہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن جب میں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ انہوں نے یہ بات بھی گوارا نہیں کی کہ میں اس کا چچا ہونے کے ناطے اگر میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو منع آرام سے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ یہی وہ جماعت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری ٹائم تک کھڑی ہو سکتی ہے. سمجھ آئی؟ تو پھر وہ یہاں سے جب گیا اور سارے حالات یہاں کے معلومات لے کے وہاں پہ پہنچا واپس کفار کے پاس، اور کہا قریش میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے ادا بھی دیکھے. خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت کسی بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتے ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے. سبحان اللہ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلتی مشکل سے ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے سب ٹوٹ پڑتے ہیں. ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں کرنے دیتے. اگر کسی کو پانی کا قطرہ ملے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا ہو تو وہ خوشی سے جھوم اڑتے ہیں. ایسا یعنی فدا ہونے والی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے ان کے سامنے بڑے غور سے سنتے ہیں، اور کبھی وہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی. ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھتے نہیں ہیں. تو اتنی تعظیم کرنے والی اور اتنا احترام کرنے والی میں نے آج تک کسی بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا کہ اگر کوئی اس کی جماعت ہو. لہٰذا تم لوگ کبھی بھی محمد کا مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتے. تم لوگ کبھی بھی محمد کا مقابلہ کر کے، انہی میں سے تھا یہ عروہ جو ہے، ابھی تک مسلمان، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا. تم لوگ کبھی بھی محمد کا مقابلہ کر کے جس کے پاس ایسی قربان ہونے والی جماعت ہو تم کبھی بھی جیت نہیں سکتے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو، ابھی تک جتنے لوگ آئے تھے وہاں سے آئے تھے مکہ سے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر، اپنا قاصد بنا کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا. حضرت عثمان کے باوجود مسلمان ہو جانے کے مکہ میں بہت عزت تھی، کیونکہ بہت لوگ ان کے جو ہے نا احسان کے تلے دبے ہوئے تھے، اور ان کو یہی یقین تھا کہ حضرت عثمان جائیں گے تو وہ مکہ کے لوگ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا، اور وہاں پہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیچھے سے صحابہ کرام نے یہ ایک رشک کیا، ایک چاہت کی کہ کیا ہی خوش قسمت ہے عثمان کے مزے سے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے. یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکہ تو حضرت باقی صحابہ کرام میں سے کسی کو ایک احساس ہوا، رشک ہوا کہ کیا ہی خوش قسمت میں حضرت عثمان کے وہ مزے سے کعبے کا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں گے. چنانچہ حضرت عثمان مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت وہاں پہ جو سب سے پہلا وہاں پہ ان کے لیڈر ملا ابان بن سعید. انہوں نے اعلان کر دیا کہ عثمان میری پناہ میں ہے، عثمان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور ان سے کہا، حضرت عثمان سے کہا ابان بن سعید نے، کہ تم جہاں چاہو چلو پھرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور تم چاہو تو جا کے عمرہ بھی کر سکتے ہو اور طواف بھی کر سکتے ہو. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں کیسے گوارہ کر سکتا ہوں کہ میرے محبوب وہاں پہ اس انتظار میں ہوں کہ ہمیں اجازت ملے اور ہم جا کے عمرہ کریں، طواف کریں، اور میں یہاں پہ اکیلا مزے لوٹوں. ایسا نہیں ہو سکتا.
سب کو ملنے لگے اور ملنے کے بعد ہر ایک سردار سے یہ ساری صورتحال بیان کی. تو حضرت عثمان کو تھوڑی سی دیر ہو گئی وہاں پہ. حضرت عثمان کو تھوڑی سی دیر دیر ہو ہوئی گئی. تو ادھر سے کسی نے غلط خبر پہنچا دی مسلمانوں تک کہ ان کو کفار مکہ نے نعوذ باللہ شہید کر دیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی اور کہا کہ قاصد اور ایک سفیر کو تو کہیں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی قتل کرے مارے سزا دے. لہذا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیعت لی تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے صحابہ کرام نے سب نے، کہ ہم آخری دم تک حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان واپس آئے تھے اور ساری صورتحال بیان کی. اور جو صلح حدیبیہ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس سال آپ جو ہے طواف نہیں کریں گے، اس سال آپ مکہ میں نہیں داخل ہوں گے، اگلے سال یعنی اس کے بعد آئیں گے، اور اس وقت آ کے جب آئیں گے تو آپ لوگ ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، ہتھیار ساتھ نہیں لائیں ساتھ گے، نہیں لائیں گے. صرف آئیں گے، طواف کریں گے، عمرہ پورا کریں گے اور وہاں سے واپس چلیں گے. اور بھی بہت زیادہ تھی، اور ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ اگر ہمارے مکہ میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آتا ہے، مکہ میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آتا ہے، تو آپ لوگ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ وہ بندہ ہمارے حوالے واپس کریں گے. اگر مسلمانوں میں سے کوئی تمہارے مذہب، مسلمانوں میں سے کوئی اگر واپس ہمارے اپنے پرانے مذہب میں آتا ہے تو وہ بھی آپ واپس کریں گے. یعنی وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. ہم نہیں کریں گے. جی ہم نہیں کریں گے. یعنی ایسی سخت شرائط کے ساتھ انہوں نے ایک صلح حدیبیہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتوں کو مانتے جا رہے تھے. اور صحابہ کرام جو ہے کہ بے چین تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک یعنی کہ ایسی بات کیوں منوا رہے ہیں مشرکین مکہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا چونکہ میرے اللہ نے کہا کہ ان کی ہر ایک بات مانو، اور یہ ساری باتیں انہی کے گلے پڑیں گی. بعد میں پھر جو ہے نا وہ انہی خود ہی تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے اپنا ایگریمنٹ توڑنا شروع کر دیا تھا. اور جب انہوں نے ایگریمنٹ توڑنا شروع کیا تو پھر مسلمان جو ہے نا مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے مکہ میں آئے، اور فتح مکہ کا جو سال تھا پورے مکہ کو فتح کیا، اور اس وقت بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی مسلمانوں کو. تو یہ اس کے بارے میں اس صورت میں جو ہے نا تھوڑی سی سٹوری بیان کی.